کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کو ان سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ کی جتنی بیویاں ہیں حضور کی ساری بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو جب ماں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جو بیٹا ہے ماں کا تذکرہ سن کے، ماں کی صفات، ماں کی خوبیاں سن کے خوش ہوتا ہے اور اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ پھر ماں بھی وہ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ آج ہم جس کو ماں کہتے ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، جنہوں نے ہمیں جنا ہے، جن کی گود میں ہم نے پرورش پائی ہے، تو ہم بڑے ہوئے، ہم نے ہوش سنبھالی تو ہمیں رشتہ داروں نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے، ہمیں ماں نے کہہ دیا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تو ہم نے یقین کر لیا اور ہم اپنی ماں سے بے حد محبت کرنے لگے، کہ اس لیے کہ ہمیں ماں نے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، باپ نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، رشتہ داروں نے کہہ دیا کہ یہ عورت تمہاری ماں ہے، تو اس وجہ سے ہم ماؤں سے پیار کرنے لگے۔ تو ایک وہ ماں ہے کہ جس کو ہماری ماں کہے، ہمارا باپ کہے، ہمارے رشتہ دار کہیں، ہمارے محلے والے کہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے، اور ایک وہ ماں ہے کہ جس کو خود اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو اس لیے ماں کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو امہات المؤمنین ان کو کہا گیا کہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ماں نہیں سمجھتا وہ مومن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے، ہر ایک کی تو ماں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن پاک کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سارے انسانوں کی ماں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ صرف مومنوں کی ماں ہے۔ تو یہیں سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ماں سمجھے گا وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ مومنوں کی ماں ہے۔ اور جو ان کو ماں نہیں سمجھتا تو گویا کہ وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ ان کی تو ماں ہے ہی نہیں، کافروں کی ماں تو ہے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو مومنوں کی، صرف مسلمانوں کی ماں ہے۔ پھر ان کے اندر علم ایسا تھا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رشتہ تھا، خود اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو تصویر دے کر بھیجا کہ اے جبرائیل جاؤ، یہ تصویر لے کر جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہم نے اس دلہن کو پسند کیا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارا رشتہ، آج نوجوانوں کے رشتے اس کے والدین پسند کریں، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار بہن بھائی پسند کریں، تو کتنے اعزاز کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تصویر لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انہوں کو پسند کیا ہے۔ تو گویا کہ یوں کہا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب تھا وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز چن چن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، ہر چیزوں میں سے جو احسن چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دی، تو جو بیویاں دیں تو وہ بھی عام بیویاں نہیں دے دیں، پوری امت میں سے جو سب سے اعلیٰ درجے کی فضیلت رکھنے والی بیویاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نکاح کے اندر دی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، کسی اور کا انتخاب نہیں۔ اور اس کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت بھی تھی
اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر بڑے احسانات تھے، یہاں تک کہ حضور کو یہ کہنا پڑا کہ اے ابوبکر صدیق، میں نے سب لوگوں کے احسانات کے بدلے دے دیے، لیکن تیرے مجھ پر بڑے احسان ہیں، تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی تجھے دیں گے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو مجھے یہ چیز پسند ہے کہ چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور میری آنکھیں ہوں، میں بس حضور کا دیدار کرتا رہوں۔ فرمایا کہ ایک تو مجھے یہ چیز پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ پسند بھی بڑے احسن درجے سے پوری فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے اندر 3 راتیں اور 3 دن ایسے عنایت فرما دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے بغیر اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کو اس طرح پورا فرمایا۔ اور دوسری پسند کیا تھی؟ دوسری پسند یہ فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا مال ہو اور میرا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو، اور کس طرح قربان ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیش کر دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم ہوتا رہے۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت کو پسند فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو بہت زیادہ مال تھا، سارا مال دین پر خرچ کر دیا، جب دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تیسری یہ چیز پسند ہے، فرمایا کہ میری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ پسند بھی اس طریقے سے اعلیٰ درجے کے اندر پوری فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو حضور کے نکاح کے اندر بھی دے دیا اور ساری بیویوں سے زیادہ محبوب بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند بھی پوری فرمائی اور اس کے اندر بھی اعلیٰ درجہ عطا فرمایا کہ ساری بیویوں سے زیادہ محبوب بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زہد اس قدر تھا، تقوی اور طہارت، زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، دنیا سے بے رغبتی کو، دنیا سے بے رغبتی اس قدر تھی کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ہدیے کے طور پر 2 بورے بھرے ہوئے درہموں کے آئے، 1,80,000 درہم ان میں تھے۔ تو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے، شام سے پہلے سارے درہم تقسیم کر دیے، اور جب شام کا وقت ہوا، افطاری کا وقت ہوا تو خادمہ نے افطاری کے لیے مانگا تو ایک خشک روٹی لا کر پیش کر دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خادمہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتی تو 1 درہم کا کوئی گوشت منگوا لیتی، وہ ہم بنا لیتی۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ آپ اگر یاد کرواتی تو شاید میں منگوا ہی لیتی۔ سارے درہم تقسیم کر دیے، اور کئی مرتبہ 70 ہزار درہم آتے تو سارے درہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر تقسیم کر دیتے۔ یعنی معلوم ہوا کہ ان حضرات کا جو فقر و فاقہ تھا وہ اختیاری تھا، یہ نہیں کہ ان کے پاس آتا کچھ نہیں تھا، جو بھی آتا تھا وہ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں زہد، اس کو کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، کہ دنیا کے مال کی محبت نہیں ہے، اس کے بدلے جو قبر آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے جو فرما رکھے ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اس کی طرف توجہ ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر ماں بیٹی لاڈ پیار کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ میری فضیلت زیادہ ہے۔ فرمانے لگی کہ اس لیے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور آپ صدیق اکبر ایک امتی کی بیٹی ہو، میری فضیلت زیادہ ہے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ تم نے حضور کی یہ حدیث نہیں سنی کہ جب عورت جنت کے اندر جائے گی تو اس کا ہاتھ اس کے خاوند کے ہاتھ کے اندر ہوگا، جب تو جنت میں جائے گی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ اس قدر حاضر دماغی تھی اور اس قدر آپس کے اندر محبت اور پیار تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، تو ہم جب ماں کا تذکرہ سنتے ہیں، جب ماں کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی سے زہد ملتا ہے اور علم کے ساتھ وابستگی ملتی ہے۔ ہزاروں احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کی طرف منتقل فرمائیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جب مسائل کے اندر کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در پر آ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین